ڈاکٹر صاحب ابھی ہم نے وہ علامہ کا پچھلا کلام آپ کو سنایا، جی کس بلندی پہ ہے مقام میرا، عرش رب جلیل کا ہوں میں. تو سر یہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے کہ کیا ہر انسان، ہر مسلمان کا جو دل ہے وہ رب جلیل کا عرش ہے، یا یہ خواص ہیں جن کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش بن جاتا ہے؟ سر دیکھیے، جو اللہ کی طرف سے تقاضا ہے تو وہ تو ہر ایک کے لیے معرفت کا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہر کوئی مقاصد کو پاتا نہیں ہے. اسی لیے عام عوام وہاں تک ہی رہتی ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ ان کو اپنی نفخت فیہ من روحی والی بات کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عامت الناس کی بات ہے. بالکل ایسا. لیکن جو قرب پا لیتے ہیں، دیکھیں یہ بھی تو اب دو قسم کی چیزیں ہیں. قرآن میں جنت کے بارے میں بھی آتا ہے، جہنم کے بارے میں بھی آتا ہے. تو یہ عام مسلمان کی انٹری، اب ان کا انکار نہیں ہے صحیح ہے. کہ جنت کی ترغیب دلائی جاتی ہے، جنت کی ترہیب، جہنم کی ترہیب کہ اس سے ڈرایا جاتا ہے. لیکن جب بندہ تھوڑا سا محبت کی راہ و رسم پیدا کر لیتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، جنت اور جہنم ان چیزوں سے آگے آتا ہے. تو پھر صرف محبوب سے تعلق ہوتا ہے کہ محبوب راضی ہو جائے اس کی طلب ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے اس کا ڈر ہے. اور اسی کو رسول کریم نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء. اب عوام کے لیے یہ خوف جہنم اور رجاء جنت ہے، خواص کے لیے یہ خوف ناراضگی اور رجاء رضا ہے، مقام رضا جسے کہا جاتا ہے. تو اسی طرح جو لوگ قرب پاتے ہیں، پھر اس کو حضرت اقبال نے جو کہا کہ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، وہ خیام سے گزر باداؤ جام سے گزر. تو عامت الناس کے لیے ممکنات میں ہے، لیکن ان ممکنات کو حاصل وہی خواص کرتے ہیں جو دل کو مجلہ کر کے، صاف کر کے اس قابل بنا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ انوار و تجلیات کا مرکز بن جائے. اسے آنکھیں بھی مل جائیں، اسے کان بھی مل جائے. پھر وہ سیدنا عمر ابن خطاب کی طرح نہاوند کے لشکر کی رہنمائی کرتے ہوئے مسجد نبوی مدینہ سے نظر آتے ہیں کہ یا ساری الجبل یا ساری الجبل. تو یہ مطلب یہ خواص کا معاملہ ہے. خواص کا معاملہ ہے. کس از سر عبدہ آگاہ نیست. علامہ فرماتے ہیں کہ جو اس کا بندہ ہے بے شک اس کے راز سے کوئی بندہ آگاہ نہیں ہے. آگاہ نہیں. عبد دیگر عبدہ جو سر الا اللہ نیست. آہا ماتے ہیں جو اس کا بندہ ہے بے شک وہ تو الا اللہ کا راز رکھتا ہوتا ہے. الا اللہ کرا ہے. وہی عبد دیگر عبدہ چیز ہے، عبدہ چیز دیگر، این سراپا انتظار سراپا منتظر. ایسے. اور سارے اگر یہ حاصل کر سکتے تو پھر یہ عوام اور خواص کی تفریق ہی ختم ہو جائے. تو اس لیے اللہ جل مجدہ نے جو نقشہ دیا ہے ہمیں بندہ مومن کا، سورہ مومنون کی پہلی 11 جو آیتیں 18ویں پارے کے اندر، اس کے اندر ہم آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں. اور وہ چیز جب آتی ہے تو پھر وہ بندہ مومن جو خاص میں ہوتا ہے. مشکات کے اندر بندہ مومن پہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کردہ یہ حدیث بھی موجود ہے. رسول کریم نے 4 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے سر کہ وہ جو خاص ہو جاتے ہیں جن کا، اچھا مومن ایک آپ چیز یاد رکھیں کہ وہ امن بانٹنے والے بن جاتے ہیں ہر ایک کے لیے کہ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم کرتا ہے. فلا یؤذی جارہ، اپنے کسی پڑوسی کو اس کی تکلیف بھی نہیں دیتا. فلیقل خیرا او لیصمت، وہ بولتا ہے تو خیر بولتا ہے صحیح، یا وہ خاموشی اختیار کرتا ہے. اور فلیصل رحمہ، اور وہ لوگوں کے ساتھ اپنے جو ذوی الارحام کے رشتے ہیں ان کو وہ جوڑ کے رکھتا ہے. ایسے ہی تو بندہ مومن حقیقت میں نمائندہ بن جاتا ہے الخلق و عیال اللہ کے تحت. ایسے ہی ایسے تو یہی اصل میں ریفلیکشن ہے جو اس خدائے ذات واحد کے ساتھ تعلق کے بعد ایک بندے کے معاملات میں چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے.